بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کی ابتدا کا دائرہ وسیع ہوا تو لوگوں سے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی پوجا کیا کریں، کیونکہ لوگ تو پہلے ہی لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے، لہٰذا وہ اسے بھی آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا اور اللہ کو بھی بلا چکے تھے۔ پروردگار عالم نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان میں اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی ہوتے تھے۔ ایک نجومی نے نمرود کے بہت قریب تھا۔ اس نے نمرود سے کہا کہ ایک بات عرض کروں، تو نجومی نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا، وہ لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر لے گا۔ یہ سن کر نمرود نے دربار میں موجودہ دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا اور سب نے اس نجومی کی تائید کی۔ یہ سن کر نمرود دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ وجود میں ہی نہ آ پائے، اور حکم دیا جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے۔ کہتے ہیں کہ نمرود کے حکم پر اس مردود کے جلاتوں نے 1,00,000 بچے قتل کیے۔ ملک بابل میں ایک خاتون تھی جن کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن ان کے حمل کے آثار کو اللہ نے چھپا دیا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور پھر بچے کو لٹا کر خدا سے دعا کی کہ اے خدا، میں اپنے جگر کے ٹوٹے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچانا جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ پھر انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے تہہ خانے کو پتھروں سے بند کر دیا اور واپس شہر کو لوٹ گئی۔ جب دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو دیکھا ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے غذا پہنچتی رہی۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ جہاں ایک عام بچہ مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے کی غرض سے روزانہ غار میں آتی۔ جب آپ کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 سال کو پہنچی تو آپ کی والدہ نے بڑی بڑی باتیں اور اخلاق سکھانے لگی، کمزوروں کی مدد کرنا اور اللہ رب العزت کے گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات سنایا کرتی۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم و تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود ہی ایک پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رات کو اس غار سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جن کا نام آزر تھا۔ یہاں پہ ایک نکتے کی وضاحت کرتی چلوں تو رات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام طارق تھا۔ قرآن مجید میں ان کے والد کا نام آزر کہا گیا ہے۔ بہت سے علماء کا بھی یہ کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر نہ تھا بلکہ ان کے والد طارق تھے۔ آزر مٹی اور پتھر اور لکڑی کے بت بناتا تھا، ان کو خود پوجتا تھا اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت کراتا تھا۔ اس طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر میں گئے اور اپنے چچا آزر کے پاس پہنچے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو گلے میں رسی باندھ دی اور انہیں گھسیٹتے ہوئے لے کر چلے گئے اور وہ مٹی میں گرد آلود ہو گئے، اور پھر آواز لگائی، لوگو آؤ مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہیں، عقل و ہوش سے خالی ہیں اور کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک دیکھ کر بت پرستوں کی نظر میں بے حد توہین آمیز تھا۔ پھر بات یہاں تک آن پہنچی
کہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں نصیحت کی کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان، آپ لکڑی اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم ہمارے بتوں کے مخالف ہو؟ دیکھو، آئندہ اس طرح کی بات زبان پر نہ لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، سجدے کے لائق نہ نمرود ہے اور نہ ہی یہ بت ہیں۔ سجدے کے لائق اور عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام تیزی سے پھیلنے لگا۔ لوگ ان کی بات کو غور سے سننے لگے۔ جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا؟ درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے غار میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے نمرود کا پیغام انہیں پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے پوچھا، نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ پھر کہنے لگا، اب بولو، میرے خدا ہونے میں تمہیں کیا شک ہے؟ میں بھی جسے چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت بخش دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا۔ پھر فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا جواب نہ بن سکا، وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ یہ بھی ناسمجھ ہے۔ آزر بولا، بادشاہ سلامت، آپ ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے آپ کی اور خود کی توہین کرنے سے باز رکھوں گا۔ انہوں نے نمرود نے کہا، میں تمہاری خاطر ابراہیم علیہ السلام کو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر اس نے آئندہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد اپنے مشن سے باز نہ آئے، اور انہوں نے ایک دن بادشاہ سے کہا، چچا جان، یہ بت کیا ہے جن کو آپ خود بناتے ہیں اور خود پوجتے ہیں، جن کو خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں؟ آزر یہ بات سنتے ہی بگڑ گیا اور اس نے کہا، ابراہیم، فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، چچا جان، آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں، مگر میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور ان بتوں سے یا نمرود سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے گھر سے الگ اپنا کوئی انتظام کر لیا اور وہاں سے چلے گئے، مگر اپنے گول کے مطابق اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن کچھ خصوصی کام انجام دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ لوگ سارا دن شہر سے باہر چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ جب عید کا دن آیا اور وہ لوگ شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے شہر میں رہ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر خالی ہے اور بت خانے کا کوئی محافظ بھی نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا کلہاڑا لیا اور بت خانے میں جا پہنچے۔ اس عالی شان بت خانے کو دیکھنے لگے جس کو بڑی نفاست کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ اس میں بتوں کو ان کے مطابق ترتیب میں رکھا گیا تھا۔ تب آپ نے ان بتوں کو مذاق اڑانے کے لیے ان کے سامنے کھانا رکھا جو آپ ساتھ لے گئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا، کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو کہا، تم بولتے کیوں نہیں؟ اب بھی کوئی جواب نہ ملا تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک کنارے سے بتوں کو کاٹنا شروع کیا۔ سارے بت چکنا چور کر دیے۔ آخر میں سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا اور بت خانے سے چلے گئے۔ جب شہر کے لوگ واپس لوٹے تو اپنے بت خانے میں گئے، وہاں جو ان بتوں کا حشر تھا جسے دیکھ کر وہ بہت حیران اور پریشان ہو گئے۔ لوگ سوچ میں مبتلا تھے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا۔ سب لوگوں کے زبان پر ایک ہی الفاظ تھا کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔
بعض لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو بتوں کی برائی بیان کرتے ہوئے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بتوں کی عبادت کو بے عقلی کا کام سمجھتا ہے اور اس نے ہمیں لعنت ملامت بھی کی تھی، اس لیے ممکن ہے کہ یہ کام اسی نے کیا ہو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ظاہر کرنے کے بعد ان پر ایک مقدمہ چلا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ یہ بات اس بڑے بت سے پوچھو کہ جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ اس شخص نے کہا وہ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں، بولنا تو دور کی بات، اگر اس کی آنکھ پر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ اسے بھی اڑا نہیں سکتا، تو یہ کسی دوسرے کو نفع یا نقصان کیسے پہنچائے گا؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس مجبور لاچار کو خدا مانتے ہو، اس کو سجدہ کرتے ہو اور اس کی پوجا کرتے ہو، بس نہیں کرتے ہو، اور اس خدا کی عبادت جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس کی عبادت نہیں کرتے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی اور سوچنے لگے کہ واقعی نوجوان تو سچ کہتا ہے، سچ مچ لکڑ، مٹی اور پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے؟ لیکن ایک آدمی کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا ہی اثر ہوا۔ وہ بولا کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم ہی نے کیا ہے، اور اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے تو تم نے آج ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل کو تم ہمارا بتخانہ ہی توڑ ڈالو گے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لوگ اس وقت وہاں موجود تھے، وہ سب کچھ سن رہے تھے۔ وہ نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا۔ لوگ کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ اس سزا کو سنانے کے لیے بہت زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ جج بولا ابراہیم، تمہیں اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری آنکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا۔ زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میرا اللہ سن رہا ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے فوراً تیاری شروع کر دی۔ اس نے اس شہر اور ادھر ادھر کے علاقوں میں اعلان کر دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے والے کو جلایا جا رہا ہے، سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ ادھر بتخانے کے پجاریوں نے بھی اعلان کر دیا جو لوگ اپنی کسی مراد کے پورا ہونے کے لیے ایندھن جمع کریں گے ان کی مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا۔ ادھر شہر کے تمام لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ اس کا اسٹال لگا دیا تھا۔ اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے لایا گیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی تو آپ علیہ السلام کو اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ دوری پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور بشیر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں کو یہ معاملہ پیش آیا کہ ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اس دوران شیطان نے ان لوگوں کے دماغ میں منجنی کا تصور ڈالا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ منجنی دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفہ میں کوثر نامی ایک نہر کے کنارے بنائی گئی اور وہ دریا کندانہ میں بنائی گئی۔ اس منجنی کو شیطان نے بنایا تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر ایک شے نے ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش کی۔ زمین نے کہا پروردگار، مجھ پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیری عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا تیرے خلیل ابراہیم کو لوگ جلا رہے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ مجھ سے خود مدد طلب کرے گا تو میں یقیناً قبول کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا خداوند، تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوائے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے تاکہ ان کو آگ میں جلا دیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا خاموش ہو جا، ایسی بات تیرے جیسا بندہ ہی کہہ سکتا ہے جو ڈرتا ہے، کوئی عمر اس کے قبضہ اختیار سے باہر ہو جائے گا، وہ میرا بندہ ہے، جس وقت چاہوں گا اس وقت بچا لوں گا، اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ہوا میں ملاقات کی، جبکہ وہ منجنی سے جدا ہو چکے تھے۔
اور پوچھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایک انگوٹھی دی جس پر نقش تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ سرد ہو جا، اور آگ سرد ہو گئی۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ ان کے چاروں طرف گل و لالہ پیدا ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تب چھپکلی آگ کو پھونکتی تھی اور مینڈک پانی لا کر اس پر پھینکتا تھا تاکہ اس کو بجھا دے، اور جب خدا نے آگ کو کہا کہ سرد ہو جا تو 3 دن تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہ رہی تھی، اور یوں اللہ نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا نوجوان ہمیں تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تمام میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کرامت تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، مگر اس کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں لوگ ابراہیم کے خدا کو تسلیم نہ کر لیں، اس لیے اس نے لوگوں کو فوراً لالچ دے کر اور کچھ کو ڈرا دھمکا کر بہکایا۔ اس واقعے کے بعد اس نے حکم دیا کہ انہیں شہر بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیرو نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرود کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے سے خوش نہ تھے، اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بھیڑ بکریاں اکٹھی کی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے، کیونکہ آپ کے پاس بہت بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا، اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ سارا سامان ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور مال لینا چاہتے ہو تو میں اس سرزمین میں جتنی عمر گزاری ہے بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں تم میری وہ عمر مجھے لوٹا دو اور پھر مال ضبط کر لو۔ جب بات بڑھ گئی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا۔ اس نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ اپنی بھیڑ بکریاں اور دوسرا سامان لے کر اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چلے گئے۔ یہاں بہت سے محلقوں اور بہت سے مفسروں نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین حق کی دعوت دی۔ اس نے کہا میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا اور وہ مکر گیا۔ اس روز نمرود لشکر لے کر میدان میں آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنہا اس کا مقابلہ کیا۔ جہاں حق تعالیٰ نے سب سے کمزور مخلوق مچھر کو بھیجا جن سے فضا تاریک ہو گئی اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، جہاں سب کے سب بھاگ اٹھے۔ نمرود بھی ذلیل و رسوا ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا، تو اللہ نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جا۔ وہ مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور اس نے بہت زیادہ نمرود کو تنگ کیا۔ نمرود کو اس مچھر کی وجہ سے ہر وقت سر میں کھجلی ہوتی رہتی تھی۔ نمرود نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ ایک نوکیلی جوتی لے کر میرے سر پہ ہر وقت مارا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ 40 سال تک نمرود وہ جوتے کھاتا رہا اور آخر کار اسی حالت میں مر گیا اور اس پر جہنم مسلط ہو گئی۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔